السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بستر اگر ناپاک ہے اور اس پر سوتے ہیں تو کیا ہمارا کپڑا، ہمارا بدن ناپاک ہو جاتا ہے؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ناپاکی بستر وغیرہ پر لگی رہ گئی اور دھونے کا وقت نہیں مل پایا اور اس پر لوگ سو رہے ہیں، یا بچے نے پیشاب کر دیا ہے اور نجاست اس پر لگی ہوئی ہے اور لوگ اس پر بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ اگر اس پر بیٹھتے ہیں، بدن ہمارا ٹچ ہو گیا تو ناپاک ہو جائے گا۔ صحیح مسئلہ اور تفصیل کے ساتھ آپ اس ویڈیو میں سمجھ لیں۔ دراصل اس کی 3 صورت ہے اور تینوں کو ہم واضح طور پر آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، نجاست جو لگی ہے، جو گندگی، جو ناپاکی بستر پر لگی ہے، وہ ناپاکی جہاں لگی ہے وہ حصہ ناپاک ہے، اور اگر وہ نجاست گیلی ہے، مثال کے طور پر بچے نے پیشاب کیا تھا اور ابھی چادر یا بستر سوکھی نہیں ہے اور اس پر اس گیلی نجاست پر کوئی بیٹھ گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیشاب کی تری اس کے کپڑے میں لگے گی اور کپڑے سے تری بدن میں لگے گی، تو وہ بستر کا اتنا حصہ بھی ناپاک اور کپڑے میں جتنے حصے میں لگا اتنا حصہ کپڑے کا بھی ناپاک، اور بدن کے جتنے حصے میں لگا بدن کا اتنا حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگی؟ جب نجاست گیلی ہو اور اس پر کوئی بیٹھ جائے اور تری اس کے کپڑے یا بدن میں لگ جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نجاست گیلی تو ہو لیکن اس پر کوئی موٹی چیز ڈال دی گئی ہو تو تری اس موٹی چیز کے اوپر نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک چادر تھی جس پر نجاست یا گندگی لگی تھی، بچے نے پیشاب کر دیا تھا اور اس پر ہم نے ایک موٹی چادر ڈال دی کہ وہ تری جو ہے دوسرے چادر کے اوپر نہیں آئے گی۔ اب اس پر کوئی بیٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اوپر چادر میں نجاست نہیں ہے تو اس کے کپڑے میں بھی وہ نجاست نہیں آئے گی، اس کے بدن پر بھی وہ نجاست نہیں لگے گی، اس کے بدن پر اور اس کے کپڑے پر بھی وہ ناپاکی نہیں آئے گی۔ البتہ جس پر پیشاب لگا ہوا ہے، نیچے والی چادر یا بستر تو ناپاک ہے، اور چونکہ اس کی تری گیلی ہے تو تری اوپری چادر پر نہیں آ رہی ہے تو اوپری چادر یہ پاک ہے، لیکن نیچے حصے میں نجاست یا گندگی لگی ہے تو یہ چادر کا اتنا حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ نجاست سوکھ گئی ہے، کہ بچے نے پیشاب کیا اور بچے کی پیشاب سوکھ گیا، یا منی لگی تھی تو وہ سوکھ گئی ہے اور اس پر کوئی بیٹھ رہا ہے، اور وہ جو نجاست سوکھ چکی ہے تو اس پر بیٹھنے سے یا اس پر لیٹنے سے نہ کپڑا ناپاک ہوگا اور نہ بدن ناپاک ہوگا، اور نہ البتہ اگر آپ کا کپڑا گیلا تھا اور جس چادر پر یا جس بستر پر نجاست لگی تھی، مثال کے طور پر اتنے حصے پر لگی تھی اور جس حصے پر لگی تھی وہاں نہیں بیٹھ رہے ہیں بلکہ دوسری جگہ بیٹھ رہے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے، نجاست کی جگہ پہ نہیں بیٹھ رہے ہیں، لیکن اتنے حصے پہ نجاست لگی تھی، سوکھ گئی ہے، لیکن آپ کا کپڑا گیلا تھا یا آپ کا بدن گیلا تھا اور اسی گیلے پن کے ساتھ آپ اس پر آ کر بیٹھ گئے اور اتنا گیلا ہے کہ آپ کے گیلے پن کی وجہ سے وہ نیچے جو سوکھا ہوا حصہ تھا وہ بھی گیلا ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں آپ کا کپڑا اتنا حصہ بھی ناپاک ہے، چادر تو پہلے سے ہی ناپاک تھی، بستر پہلے سے ہی ناپاک، بدن کے جس حصے پر وہ نجاست لگے گا تو وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ ناپاک چیز چاہے وہ چادر ہو یا بستر ہو یا کمبل ہو، کوئی بھی چیز ہو، جتنا جلدی ممکن ہو اسے پاک کر لینا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ تھوڑے سے حصے میں نجاست لگی رہتی ہے اور ہم پورے چادر یا پورے کمبل کو دھونے کے فکر میں
لگے رہتے ہیں کہ کیسے دھوئیں گے، کیا کریں گے، اور بستر یوں ہی پڑا رہ جاتا ہے۔ جتنے حصے میں نجاست لگی ہے اتنے حصے کو آپ دھو لیں تو آپ کی پوری چادر پاک ہی رہے گی۔ آپ انتظار نہ کریں کہ جب موقع ملے گا تب دھوئیں گے، بس اتنے حصے میں پیشاب لگا اور اتنے حصے کو آپ جا کر نل کے نیچے دھو لیے تو پورا کمبل آپ کا پاک ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں غلطی کرتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی